الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله الأمين خاتم النبيين المبعوث رحمة للعالمين محمد وعلى آله وصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن الله تعالى قال في كتابه فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه صحيحا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وكذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. یا رب تو میرا سینہ میرے لیے کھول دے، میرے پروردگار تو میرا معاملہ آسان بنا دے میرے لیے، میری زبان کی پیچ، میری زبان کی گانٹھ کھول دے یا رب کہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ میرے پروردگار تیری ذات پاک ہے، ہمیں کچھ بھی علم نہیں مگر وہی جو تو نے ہمیں سکھا دیا ہے۔ تو ہی خالق حکمت والا ہے، تو ہی علیم حکیم ہے۔ ہم حمد و صلات بیان کرتے ہیں رب العالمین کی، اور ہم صلاۃ و سلام کے صیغے ورد زبان رکھیں اور مختصر ترین ہی صحیح جملہ صلاۃ و سلام کا صلی اللہ علیہ وسلم اور نفیس کلمات پر مشتمل درود اللہم صلی علی محمد پڑھتے رہیں، نبی مکرم پر اس کی واجب، مستحب، مسنون افضل گھڑیوں میں خصوصیت کے ساتھ جمعہ کی رات اور جمعہ کے دن ہمیں کثرت سے نبی رحمت رسول خاتم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھنا چاہیے۔ بہت ہی فضیلت معاب عمل ہے، فضائل، برکات
اس کے ثمرات بہت ہیں جس کو ہمیں پہچاننا چاہیے. میں آج کے خطبہ جمعہ میں رمضان المبارک سے متعلق چند باتیں ہی آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں، اور جس میں مقصود اپنے آپ کو اور آپ سامعین دینی بھائیوں کو، تمام حاضرین جمعہ کو کچھ وصیت، کچھ نصیحت، اچھی باتوں کی تلقین، خیر اور صلاح پر ابھارنا اصل مقصد ہے. رمضان سے متعلق یہ بات ہمیں معلوم ہے، دہرانے کی ضرورت کم سے کم جوانوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے نہیں ہونی چاہیے کہ رمضان کا روزہ یہ ایک اسلام کا عظیم الشان رکن ہے، اور اس کا پورے مہینے کا روزہ یہ اللہ تعالی نے ہم پر، آپ پر، اہل ایمان پر فرض کیا ہے. اور میں اپنے خطبے میں اور اپنے درس میں اکثر و بیشتر اس طرح کے مواقع پر جس بات پر سب سے زیادہ زور صرف کر کے بات کہنا چاہتا ہوں کہ رمضان ہو، رمضان کے فضائل ہو، رمضان کا صوم کا مسئلہ ہو، اس کی فرضیت اور وجوب کا معاملہ ہو، روزے کے خود فضائل ہوں اور اس کی برکتیں ہوں، روزے کے اندر، رمضان کے مہینے میں نازل ہونے والے اہم ترین مقدس قرآن کریم کے نزول کی بات ہو، اور اس کی برکات و فضائل ہوں، اس کے قاری، اس کے تالی یعنی تلاوت کرنے والے، پڑھنے والے کے اجر و ثواب کا معاملہ ہو. یہ کس کے لیے ہے؟ یہ سب سے اہم ترین نقطہ ہے جو ہمارے ذہن نشین ہونا چاہیے. بات میں صوم کی کر رہا ہوں. اللہ جل وعلا نے خطاب کیا سورہ بقرہ کی آیت کریمہ میں کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ترجمہ آپ مجھ سے نہیں کسی سے پوچھیں، تفاسیر مترجم قرآن کریم کے نسخے وافر تعداد میں موجود رہتے ہیں، وہاں دیکھیں. ترجمے کا خلاصہ اتنا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا ہے ایسے ہی جیسے کہ تم سے پہلی امتوں، تم سے پہلے لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا لعلکم تتقون، تاکہ تم اپنے پروردگار سے ڈرو، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. میں اصل نقطہ جو میں نے کہا بار بار ابھارنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہاں کس کو اللہ تعالی نے پکارا، کس کو ندا دیا، کس کو ایڈریس کیا، کس کو اپنا مخاطب بنایا؟ اہل ایمان. تو سوال یہ ہے کہ ایمان لانا اور ایمان کا مسئلہ، ایمان کی تعریف، ایمان کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کو ہمیں تو جاننا چاہیے کہ مومن کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے یہ اس کی حجت بالغہ ہے، اور یہ مسئلہ تقدیری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا اور انہی میں سے اللہ جل وعلا کے کچھ بندے مومن بندے ہیں تو کچھ بندے اللہ جل وعلا کے کافر بندے ہیں. اور ابتلا اور آزمائش جو ہم بندوں کی پیدائش کے اساسی
मकासिद में से है लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि पैदा ही किया अल्लाह ताला ने मौत जिंदगी को ताकि वो आजमाए कि तुम में से हुस्न अमल के एतबार से कौन बेहतर है। और इसीलिए मजा है कि अल्लाह जल्ला वाला की इताअत और उसके रसूल की इताअत करके कौन अपने आप को मोमिन लोगों में शुमार करता कराता है, और कौन यह है कि जो अल्लाह ताला को झुटलाता है, उसके रसूल को झुटलाता है, उन दोनों पर ईमान नहीं रखता, उनके इताअत और फरमाबरदारी नहीं करता है, और इस तरह से उसका शुमार उन लोगों में से है जो अल्लाह ताला का इनकार करते हैं और उसके साथ उसका कुफ्र करते हैं। ये बड़ा असासी और अहम तरीन मसला है। मैं ये कहना चाहता हूँ इस तमहीद से कि मेरे दीनी भाइयों, रमज़ान है महीना, उसके अगर हम फ़ज़ाइल गिनाएं, उसके हम बरक़ात किताब व सुन्नत की रोशनी में, तो वक्त चाहिए काफ़ी है रमज़ान की फजीलत के लिए। वो हदीस जो मैं यही मस्जिद में फजर के दर्स के तौर पर सुना चुका हूँ कि रमज़ान आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, रमज़ान शुरू होता है जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। रमज़ान जब दाखिल होता है ये महीना तो शयातीन बांध दिए जाते हैं और सरकश जिन्न जंजीरों में जकड़ दिए जाते हैं। ये अज़मत रमज़ान की खाली एक हदीस मैंने सुनाई, रमज़ान की फजीलत के लेकर किताबुल्लाह की एक आयत करीमा मैं पेश करूं तो काफी है कि शहर रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान, काफी है रमज़ान की अज़मत के लिए और उसकी अहमियत के लिए और उसकी हर तरह की बरकत के लिए कि ये वो महीना है कि अल्लाह जल्ला वाला जो हर चीज़ का मालिक और खालिक और कादिर है, उसने इस महीने को चुना कि इसमें अपने आखिरी नबी, आखिरी रसूल नबी खातम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी आखिरी किताब, अपना आखिरी कलाम नाजिल किया है। ये शर्फ अल्लाह जल्ला वाला के बनाए हुए महीनों में से रमज़ान को हासिल है। मैं यहाँ यह कहना चाहता हूँ, जन्नत का दरवाजा खुला है इस वक्त, जहन्नम के दरवाजे बंद हैं, सरकश जिन्न और शयातीन पाबंदीर हैं, जकड़ दिए गए हैं। हमको क्या मिलने वाला है और कैसे मिलेगा और क्यों मिलेगा, क्या करने पर मिलेगा? क्या जन्नत का दरवाजा अगर इस वक्त खुला हुआ है, क्या मैं आप कोई भी बंदे मुस्लिम उस खुले हुए दरवाजे से दाखिल हो सकता है? एक सवाल है, एक सवाल है, क्या भर वक्त रमज़ान मुबारक का महीना आने पर और फिर खुसूस की पहली रात में जहन्नम के दरवाजे बंद किए जाते हैं और पूरा महीना वो दरवाजा बंद रहता है? बंद होने का क्या फायदा है? कि क्या ये बात कतई और यकीनी हो गई कि क्या हम जहन्नम से निजात पा गए? एक सवाल जहन में डाल रहा हूं। क्या महीने भर शयातीन और सरकश जिन जकड़ दिए गए, क्या एक महीने के बाद दीगर 11 महीने नहीं आएंगे? क्या इससे पहले महीने नहीं थे कि जिन और शयातीन जिन अपने काम पर मामूर है वो नहीं कर रहे हैं और उनके वसाइस और हम के हम नहीं शिकार होंगे? मसला तो तकरीम अहले ईमान का है। अल्लाह जल्ला वाला अहले जन्नत अहले ईमान की इज्जत कर रहा है और उनको हौसला दे रहा है, उनको बिशारतें सुना रहा है, ताकि जन्नत में जाने के लिए जिस बुनियादी बात की जरूरत है वो अपने अंदर ज्यादा से ज्यादा पैदा करने की कोशिश करें। जहन्नम से खलासी के लिए जो बातें जरूरी हैं हमारे दीन में, उन बातों पर ध्यान देते हुए वो तरीक अपनाएं और वो तदबीर अपनाएं और वो कुछ करें और वो कुछ ना करें कि जिससे जहन्नम से निजात हासिल हो जाए। और यह तकरीब है, यह हौसला अफजाई है, बिशारत और खुशखबरी यह है कि कम से कम ये महीना एक मुमताज और ख़ास फजीलत वाला महीना है कि जिसमें मोमिनों जिन्नों में से सरकशों को और शयातीन को बांध दिया जाता है। तुम रब की इताअत में अपने अंदर मजीद हौसला पैदा करो और मजीद उसकी इताअत और मजीद उसकी इबादत
ہاں کرتے رہو اور اس طرح سے کرو کہ اپنے اندر ایمان کی وہ طاقت پیدا کر لو کہ اس کے بعد کے مہینوں میں کوئی سرکش جن بھی تم کو گمراہ نہ کر سکے، کوئی شیطان تم کو بہلا نہ سکے، پھسلا نہ سکے اور اپنے دامن فریب میں اور اپنی ضلالت و گمراہی والی باتوں میں تم کو ڈالا سکے، تم کو برائیوں کا حکم نہ کر سکے، تم کو منکر اور فحشاء کا آرڈر نہ دے سکے، اتنا رب سے قریب ہو جاؤ، یہ اصل مقصد ہے۔ اور میں نے یہ جملہ درس میں کہا کہ فضائل کی چاہے وہ آیات ہوں، فضائل کی چاہے وہ حدیث ہوں، وہ کس کے لیے ہے؟ یہ ایک سوال ہے، سوال وجہ ہے۔ مثلا ظاہر بات ہے کہ فضائل میں سے ایک حدیث فضیلت کی یہ ہے کہ جنت میں ایک دروازہ ہے، ایک دروازہ ہے کہ جس سے خالی روزے دار داخل کیے جائیں گے، روزے دار داخل کیے جائیں گے۔ اور ظاہر سی بات ہے فضیلت والی یہ حدیث کس کے لیے ہے؟ کس کے لیے ہے؟ اہل ایمان کے لیے ہے، جو اپنے ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے فریضہ صوم جو واجب ہے رمضان المبارک کے مہینے کا، وہ ایسے ہی اگر کوئی کفارے کے طور پر واجب ان کے اوپر صوم ہے وہ، اور تطوع نفلی صوم جو رکھنے والے ہیں تو صائمین کے لیے وہ دروازہ ہے۔ اگر کوئی ایسا انسان ہے کہ جس میں ایمان کی جو اساس ہے وہ خود منہدم ہے، اور اس طرح سے فریضہ صوم جو رمضان المبارک کا ہے مثلا، اس کا یا تو منکر ہے یا تو عملی طور پر اس سے دور ہے، غافل ہے، کوتاہ ہے۔ یعنی کتنے سباب و شیوخ ایسے ہیں سماج اور معاشرے میں، یہ ایک یقینی امر ہے۔ یہ مسئلہ سماج کی تصویر پر روشنی ڈالنے والی بات ہے کہ یقیناً ہمارے سماج میں چاہے وہ گاؤں ہو، چاہے قصبہ ہو، چاہے شہر ہو، اسلام کی طرف منسوب جن کو کلمہ گو کہا جاتا ہے، اور ایسے گھرانوں کے بوڑھے جوان اور بالغ بچے جو اپنی ابتدائی عمر کے مرحلے میں ہیں، یقیناً ایک محسوس تعداد میں ہیں کہ جو صوم رکھتے ہی نہیں، محسوس تعداد میں ہیں جو صوم پہ غیرتی بے حیائی کے ساتھ توڑتے ہیں، بلکہ اس کا اظہار بھی کرتے ہیں، اس کا اعلان گویا عملی طور پر یہ کرنا چاہتے ہیں، اور گویا یہ کہنا چاہتے ہیں سب سے زبان حال ہی سے صحیح کہ دیکھو میں تو روزے سے نہیں، تم کیا کرتے۔ سوال یہ ہے کہ مسئلہ اب سوال یہ ہے کہ جنت کے اس باب الریان سے داخل ہونے والی بات تو بالکل صحیح، ایک دم قطعی ہے، اس پر ہمارا ایمان کامل ہے، لیکن کیا ایک ایسا بوڑھا ہو، ایک ایسا جوان ہو، مرد ہو، عورت ہو کہ جو بے حرمتی اور پامالی صوم کی اس طرح سے کر رہا ہو کہ وہ روزہ رکھتا ہی نہیں ہے؟ یہ فضائل کی حدیث، یہ عظمت والی بات سے اس کا کیا لینا دینا، اس کو کیا نفع پہنچائے گی؟ تو مثال یہ میرے دین بھائیوں کہ پہلے ہمیں اور آپ کو اپنے ایمان کی خبر لینی چاہیے اور خبر رکھنی چاہیے، اور ایمان میں درستی، سلامتی، صحت کا خیال رکھنا چاہیے، اور اپنے ایمان میں تازگی پیدا کرنی چاہیے، ایمان میں زیادتی پیدا کرنی چاہیے، اور ایمان میں تازگی اور زیادتی آتی ہے طاعتوں سے، عبادتوں سے، قرآن کی تلاوتوں سے، اور دیگر تمام اعمال صالحہ۔ جتنا ہی نیک عمل کرتا جائے گا بندہ، اس کا ایمان اتنا ہی مضبوط ہوتا جائے گا، اور جتنا ہی طاعت والی بات سے اور اللہ جل وعلا کی فرمانبرداری سے روگردانی والی بات اس کے اندر یعنی گناہ کرنے والی بات پائی جائے گی، اتنا ہی وہ ایمان اس کا گھٹتا گھٹتا کمزور ہوتا جائے گا۔ اس لیے یہ ضروری بات ہے، اللہ تعالیٰ سے ہمیں اس بات کی ہمیشہ دعا مانگنی چاہیے کہ مولا کریم
تو ہمیں اپنے دین پر ثابت قدم رہ. یہ ثبات قدمی والی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ کرتے تھے. دو دعاؤں کے بارے میں حدیث میں آتا ہے صحیح کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر و بیشتر دعا ایک یہ ہوتی تھی کہ آپ کہتے تھے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. لیکن میں دوسری دعا بتانا چاہتا ہوں جو نبی مکرم جیسی افضل ترین مخلوق سب سے افضل سید ولد آدم خاتم النبیین رحمت للعالمین فضائل تو آپ کی بے شمار ہے، لیکن ان کا حال یہ تھا کہ سب سے زیادہ جو دعا کرتے تھے ان میں سے ایک یہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. یہ دلوں کے پلٹنے والے، دلوں کے پھیرنے والے، دلوں کو ادھر سے ادھر کرنے والے، تو میرے دل کو اپنے دین پر ٹکا دے، جما دے، ثابت کر دے. ہم آپ یہ دعا صبح شام کہ اپنے دعاؤں میں، اپنے اوراد کے، اپنے وظائف میں شامل رکھتے ہیں. خبر نہیں ہے نہ جانے کہاں ہم ہیں، ورنہ فضائل کی حدیثیں سنا کر کے کہ شیطان بات دی گئی، جنت کا دروازہ کھل گیا، جہنم کا دروازہ بند ہو گیا. ملا کیا ہم؟ یہ تو اس دسترخوان کی طرح سے ہے. مثال یہ دینی دسترخوان یا اللہ جل وعلا اس کے تقرب حاصل کرنے والا دسترخوان. سجا تو ہے دسترخوان، لیکن اگر کوئی ایسا ہے مریض، کوئی ایسا ہے بیمار، کوئی ایسا ہے مغرب بیماری میں مبتلا کہ جو لقمہ اور پانی کا ایک قطرہ تک نہیں نکل سکتا ہے، اس کے لیے دسترخوان سجا ہو، چاہے اس پر گوشت ہو اور انواع و اقسام کی دنیا کی جتنی کھانے پینے والی چیزیں اور سب سجی ہوں. اس کے لیے کیا ہے اس دسترخوان سے؟ اس کے لیے کیا ہے اس دسترخوان سے فائدہ کہ جس کے گلے میں ایسا کوئی مسئلہ ہے یا اس کی بیماری کی نوعیت ایسی ہے کہ اس کے گلے سے ایک دانہ، ایک حبہ اور ایک لقمہ پانی کا نہیں اتر سکتا ہے. یہی مثال ہے رمضان کے فضائل کی اور روزے کے فضائل کی، کتاب اللہ کے فضائل کی، اور اس طرح سے اس رکن اسلام کے سارے فضائل کی. یہ فضائل اپنی جگہ پر اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ثابت ہے، اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے اور ہے پورا. لیکن ان فضائل سے مستفیض وہی ہوگا، فائدہ وہی اٹھا پائے گا اور وہی اجر و ثواب کا عند اللہ کے نزدیک مستحق بن پائے گا. وہی اللہ تعالیٰ والا کا مقرب بندہ بن سکے گا، وہی اللہ تعالیٰ کی جنت کا مستحق ہو سکے گا، وہی اللہ تعالیٰ کے فضل سے جہنم سے آزادی کا پروانہ حاصل کرنے کا حقدار بن سکے گا جو اپنے ایمان کی روشنی میں اللہ جل وعلا کے اس روزہ اور رمضان کے تعلق سے سارے اوامر کی کم سے کم اپنی استطاعت بھر پوری پاسداری کرنے والا ہو. خطائیں اور کمیاں تو اس کا تو اعلان اللہ جل وعلا خود کر رہا ہے کہ میرے بندو مجھ سے مغفرت طلب کرو، توبہ کرو، میں تمہاری توبہ قبول کروں گا، تمہاری مغفرت کروں گا، تمہاری دعاؤں کو سنوں گا. اسی لیے روزے والی آیات کے درمیان یہ کتنی عظیم الشان بات ہے قرآن کریم اللہ کے کلام کی کہ روزے کی جو آیات ہے سورہ بقرہ بیچ میں ایک آیت یہ بھی ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اس لیے یہ بات یاد رہے کہ توفیق خیر کی بھی دعا مانگتے رہنا چاہیے. اس رمضان میں یہ بھی دعا مانگو کہ اللہ توفیق دے کہ ہم صحیح معنوں میں روزہ رکھ سکے، روزہ کے جتنے حقوق ہیں اس کی حفاظت کر سکے اور اس کو پورا ادا کر سکے. یہ اہم ہے. اسی لیے میرے دینی بھائیوں میں نے یہ آیتیں کہتی، یہ حدیثیں پڑھی تھی. جن میں دو لفظ بہت اہم ہیں. حدیثوں کا میں پہلے ترجمہ کر دیتا ہوں سرسری.
رمضان المبارک کا جو روزہ رکھتا ہے ایمان اور احتساب کے طور پر اس کے سارے گناہ پہلے کے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جو رمضان میں مطلب والا ترجمہ کر رہا ہوں، جو تراویح پڑھتا ہے اس کے سارے پہلے کے کیے ہوئے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جو لیلۃ القدر میں تراویح پڑھتا ہے اس کے سارے پہلے والے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ لیکن تینوں حدیثوں میں بخاری کی ایمان و احتسابہ ہے، یہ ہمارا روزہ یہ ایمانی جذبے سے ہونا چاہیے۔ یہ ہے ایمان کا مطلب۔ ایمان ہمارا درست ہو، اللہ واحد پر ہمارا ایمان ہو کہ جس کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہ کریں، اسی کی طرح عبادت کریں اور عبادت کا ایک ذرہ بھی غیر اللہ کے لیے بجا نہ لائیں، تب یہ ایمان کے طور پر مانا جاتا ہے۔ وہ احتسابہ کے لفظ کا میں دونوں ترجمہ کرتا ہوں۔ جو عام ترجمہ کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اجر و ثواب کی امید سے ہو یہ روزہ، اور ایک معنی میں لغوی اور لفظی اعتبار سے بتاتا ہوں کہ احتسابہ روزہ رکھو اور گنو، گنتا بھی جائے۔ کیا گنتا جائے؟ اپنے ایمان و عمل کی روشنی میں، اپنے اقوال اعمال تصرفات پہ، اپنی نیکیاں اپنی بدیاں سب کچھ گنتا بھی جائے۔ اگر اس انداز کا روزہ ہے تب تمہارے پہلے کے کیے ہوئے گناہ معاف ہوں گے۔ یہی بات تراویح پڑھنے کی ہے کہ تراویح پڑھنا خالی پڑھنا نہیں مسئلہ ہے، بلکہ ایمان ہونا چاہیے اللہ پر کہ ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی آیات کی تلاوت ہوتی ہے اور اس کو ہم غور سے توجہ سے سنتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے کلام ہے کہ جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ اور یہ ساری باتیں جو ایمان کی ہیں اور ایمان کے ارکان ہم کو تفصیل سے جاننے کی ضرورت ہے، تو اس جذبے سے تراویح ہو۔ تراویح وہ ہو کہ ہم نے یہ کر کے کتنی نیکیاں کما لی ہیں، گنو تو ذرا، جو چھوڑ رہے ہیں، جو کوتاہیاں ہو رہی ہیں اس پر بھی اپنے خطاؤں پر آدمی شمار کہیں نہ کہیں کیلکولیٹ کرنا چاہیے کہ آج پہلا ہی روزہ ہے، ہم نے کون کام کیا، کون سی نیکی کی، کتنی نمازیں پڑھی، نوافل کا کیسا اہتمام کیا، اور اس طرح سے روزے کے حقوق کی کیسی حفاظت کی ہے، جھوٹ غیبت تلی آخری سے کہاں تک بچے۔ یہ ہے احتساب والی بات کہ اپنا خود محاسبہ کرتے ہوئے اگر ہمارا روزہ ہے، ہماری تراویح ہے، ہماری لیلۃ القدر کی عبادت ہے، تب ہمارے سارے گناہ معاف ہوں گے۔ انہیں ٹوٹی پھوٹی باتوں کے ذریعہ میں اپنی گفتگو اور نصیحت والی باتیں ختم کر رہا ہوں۔ میرے دینی بھائیوں، ہمارے لیے یہ اللہ کا فضل ہے کہ وہ موسم عطا کیا ہے کہ ہم اعمال جو رمضان سے متعلق ادا کر کے ثواب کا ایک لمبا ذخیرہ اپنے دامن میں جمع کر سکتے ہیں کہ رب سے ملاقات جب ایمان اور عمل صالح سے ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے رحمتیں ملتی ہیں، اس کی مغفرت ملتی ہے۔ مثلاً اسی روزے کے متعلق یہ آخری بالکل جملہ اگر سورہ احزاب کی آیات پڑھیں آپ تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھنے والے مردوں اور روزہ رکھنے والی عورتوں سے اور دیگر کئی باتیں جن کے اندر پائی جاتی ہیں۔ آیت کا آخری حصہ میں پڑھ رہا ہوں کہ اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اللہ تعالیٰ نے ان روزے داروں مردوں اور عورتوں کے لیے مغفرت تیار کر رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ لیکن سلسلے وار بات اگر پوری آیت میں دیکھیں، شروعات ہوتی ہے ان المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الی آخرہ۔ تو سوال یہ ہے کہ نمبر 1 پر ایمان والی بات ہے کہ ایمان ہمارا قوی ہونا چاہیے، توحید سے معمور ہونا چاہیے، شرک سے، بدعت سے، معاصی سے پاک و سالم ہونا چاہیے ایمان۔ اور اسی بات پر میں زیادہ زور دینا چاہتا ہوں کہ پکے سمجھے وہ آپ
اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم